اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اللہم العن قاتلی فاطمة الزہرہ۔ صلوات پڑھتے ایک دفعہ مل کر آواز بلند کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے ذیل میں روایات معصومین علیہ السلام سے مختلف مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، اور گزارش بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ اس موضوع کو آپ ماہ رمضان المبارک کے ابتدائی خمسے میں اپنا موضوع سخن قرار دیں، اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے جس طریقے سے رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام ماہ رمضان سے پہلے لوگوں کو آمادہ کیا کرتے تھے، بالکل ویسے ہی آپ بھی لوگوں کو کم از کم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آمادہ کریں۔ لیکن عرض خدمت یہی ہے کہ جب بھی اس موضوع کو موضوع بنائیں تو اتنا مت چبائیں، اتنا مت چبائیں، اتنا مت چبائیں، اتنا مت کھینچیں، اتنا مت کھینچیں کہ لوگ کہیں کہ ابھی ماہ رمضان المبارک تو ختم ہوگا لیکن یہ خطبہ شعبانیہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو خطبہ شعبانیوں کو شعبان کے اواخر میں جو آپ کو ایصال ثواب کی مجالس ملے اس میں اس کو موضوع سخن قرار دیں، اور اس کی فقط جھلکیاں لوگوں کی خدمت میں بیان کر دیں۔ ظاہر ہے ایک مجلس میں پورا خطبہ بیان نہیں کیا جا سکتا، تو ایصال ثواب کی جب مجلس ہو تو فقط اور فقط جھلکیاں، اس کی ہائی لائٹس، اس کی فقط تصویر لوگوں کو دکھا دیں کہ رسول اللہ نے یہ خطبہ شعبانیہ میں بیان کیا ہے، اور آگے گزر جائیں۔ ورنہ یہ کہ ماہ رمضان المبارک کے ابتدائی خمسے میں، اس میں بھی اگر آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو اس کو 3 دن میں سمیٹ دیں، چاہے تو اس کو آپ 5 دن میں سمیٹیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور جی بھائی، مولانا ہے نامی گرامی کراچی کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے سارے سواب کو مجلس پر لے کر 29 شعبان کو دیا۔ انہوں نے پوری مجلس میں خطبہ شعبانیہ کی طرف کچھ ہوئی اور بڑے طریقے سے ان کی یہاں تک کہ نفل و مجلس پڑھی ہے۔ جی میرے خیال سے شاید آپ آغا داؤدانی صاحب کی بات کر رہے ہوں گے۔ جی، آغا داؤدانی صاحب نے ماہ رمضان المبارک سے پہلے جو مؤسسہ امام سجاد علیہ السلام کی ہی کلاسز ہوا کرتی تھی، اسی میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ ماہ شعبان کے اواخر میں جو مجالس ہوا کرے اس میں خطبہ شعبانیوں کو موضوع قرار دیا کرے، جیسے کہ انہوں نے اپنا حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں کہ جو بھی مجالس ہوتی ہے ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں اس میں خطبہ شعبانیوں کو ہی موضوع قرار دیتا ہوں۔ تو موضوع بنائیں اس کو ضرور، لیکن اتنا لمبا نہ کھینچیں کہ لوگ کہیں کہ یہ خطبہ شعبانیہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اگلا سال آ جائے گا لیکن یہ درس جو ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں، لوگ اکتانے نہیں چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خطبہ شعبانیہ میں کیا کیا ہے، تاکہ لوگ اس حساب سے عمل کر سکیں، لوگ اس حساب سے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے خطیب، بہت سارے ذاکر، بہت سارے مدرس، بہت سارے معلمین ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جب وہ خطبہ شعبانی شروع کرتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے ہمارے پاس کتنا میٹر ہے وہ کھینچے جا رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں۔ وہی والی بات آپ کی کہ 500 صفحے کی کتاب لکھ دی، خطاب کا موضوع ہے گھوڑا کیسے چلتا ہے، اور اس میں 500 صفحوں پہ لکھا ہوا ہے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر آخری صفحے پہ لکھا ہے ایسے چلتا ہے۔ چلے چلے بس ٹھیک ہے گا۔ تو اب یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں مختلف دروس میں، یہ فقط اور فقط اس لیے کہ آپ کے پاس ایک میٹر جمع ہو جائے، آپ پھر اس میں سے انتخاب کریں کہ آپ کو کیا بیان کرنا ہے، کیا بیان نہیں کرنا۔ ظاہر سی باتیں، ساری باتیں جو بیان ہوتی ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ساری باتیں کام کی ہے، فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کی روایت کام کی ہے، باقی میرے جو الفاظ ہیں وہ ادھر ادھر آپ کر دیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 6000 سے اوپر آیتیں ہیں جی، آج تک جو ہے نا سب آیتوں کو لوگوں نے موضوع بحث نہیں بنایا، کچھ آیتیں ہیں جن کو موضوع بحث بنا کر دینا، یعنی مجالس ہو یا میلاد ہو اس میں جی آگا، وہ تو مولوی تیار ہی نہیں کرتے آگا، چاہیں تو 6000 سے اوپر آئے تو بھی تقریر کر سکتے ہیں۔ وہی تو کلام الہی ہے، کوئی محمل نہیں ہے، سب مستعمل الحمدللہ جی۔
لیکن جو اب تک جو ہم نے ہمارے مشاہدے میں جو آئی وہ بات جی جی ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن پر گفتگو نہیں کر سکتے. وہی ہے نا یہ تو کہہ رہا ہوں میں کہ ہے تو اللہ کے کلام بھی ہے بابرکت کلام ہے لیکن ہر آیت جو ہے نا وہ موضوع جی جی بالکل ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی زین بھائی ایسا ہی ایسا ہی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آزاد خیریت سے؟ چلے بھائی تو اب گزشتہ درس میں خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے جو اب گفتگو کر رہے تھے تو اس میں پھر آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا جو آخری بات ہوئی تھی وہ اس حوالے سے ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو لوگوں تمہارے نفوس کو تمہارے نفسوں کو تمہارے اعمال نے اپنا قیدی بنا لیا ہے لہذا استغفار کرو اور اپنے نفوس کو آزاد کرواؤ اور تمہاری پشتیں تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے وزنی ہو گئی ہے لہذا اس کو لمبا سجدہ کرتے ہوئے سجدے کو طول دیتے ہوئے اپنی ان کمروں کو ہلکا کر دو اس کے وزن کو خفیف تر کر دو. اور پھر رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ افطار کروانے کا کیا ثواب ہے. ایک مومن کو اگر روزہ افطار کروائے شرط یہ ہے کہ جس کو روزہ افطار کروایا جا رہا ہو وہ مومن ہے. ایم سی کیوز میں یہ سوال بھی دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ اگر کسی کو روزہ افطار کروایا جائے تو کیا ثواب ہے. اس میں تھا 3 آپشن غلط ہیں کیونکہ اوپر لکھا ہوا تھا مومن تھا ہی نہیں اس میں دکھا تھا کسی کو. ٹھیک ہے کسی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا مومن کو ثواب ملے گا. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے سب نے غلطی کی اس میں. ہاں ہاں پیپر ہی کینسل ہو گیا. چلے اچھا تو اب وہ جو مومن روزہ افطار کروائے تو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ کیا کیا اس کو ثواب ملیں گے. ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب تمام گناہوں کی مغفرت. افطار ہو رہا ہے 6:05 پر 6:04 تک جو گناہ تھے رسول اللہ نے کہا سب مٹ جائیں گے. یہ میرے الفاظ ہیں. اس سے پہلے جتنے گناہ تھے وہ سارے کے سارے مٹا دیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ سے اس وقت سوال کیا گیا ایک شخص کھڑا ہوا یا رسول اللہ ہم تو قدرت ہی نہیں رکھتے کہ کسی کو روزہ افطار کروائے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یعنی یہ بھی ایک ثواب ہے یہ بھی ایک ایکسٹرا چیز ملے گی اگر روزہ افطار کروائے چاہے بچانا کس کے ذریعے سے ہو ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے یا نصف کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بچا لو. جی جی بالکل جی جی بالکل جی بالکل آ جائے گا بالکل آ جائیں میں مسجد میں لے کے جاؤں گا بڑے چلیے اب اس کے بعد خطبہ شعبانیہ کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ نے آگے بیان فرمایا یا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط یوم تذل فیہ الاقدام. کیا مطلب بھائی اس کا؟ فرمایا جو کوئی بھی اب دیکھیے یہاں تک باتیں بیان ہو رہی تھی رسول اللہ نے پہلے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بتائی اس کے بعد رسول اللہ نے یہ بیان کیا گناہوں کی مغفرت کیسے کرنی ہے روزہ افطار کروانے کا کیا ثواب ہے یتیموں کا خیال رکھنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی. اب مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں رسول اللہ بیان فرما رہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی لیے علماء خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اس خطبے کو اپنا دستور العمل بنا لیجئے. دستور العمل کسے کہتے ہیں؟ دستور العمل کہتے ہیں اپنے پاس اس کے نکات لکھ لیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ نے کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا. بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک انسان کا اگر وزن بڑھ جائے اس کی جسمانی صحت ٹھیک نہ ہو اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر اسے ایک چارٹ دیتا ہے اور اس میں یہ بتاتا ہے بھائی یہ تمہیں کھانا ہے یہ تمہیں نہیں کھانا اتنا دوڑنا ہے اتنا بیٹھنا ہے اتنا چلنا ہے وہ سارا کچھ بتاتا ہے اور اس کے بعد جب انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو صحت مند ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے جو بیان فرمایا وہ فقط اور فقط ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے نہیں بلکہ ساری زندگی کے اعتبار سے اگر انسان نے ان چیزوں کو فالو کر لیا تو یہ کامیاب زندگی کہلائے گی. لہذا اس کو فالو کیجیے دستور العمل کے طور پر. ٹھیک ہے اب یہاں سے رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں اے لوگوں جو کوئی بھی اس مہینے میں اپنا اچھا اخلاق پیش کرے لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو کیا ہوگا. فرمایا کان لہ جواز علی الصراط یوم تذل فیہ الاقدام تو پھر کیا ہوگا ہاں پل صراط سے آسانی سے گزرے گا جس دن لوگوں کے قدم اس پر لڑکھڑا رہے ہوں گے لوگوں کے قدموں میں لغزش ہوگی. ہاں یاد آئی روایت کوئی اس سے آپ کو؟ ہاں کون سی روایت یاد آئی؟ جب تک کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا کہ جب تک کہ اس کے بعد علی کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو. حسن اس میں بھی لفظ جو ہے
وہ جواز ہی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ روایت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے ہے. ٹھیک ہے, ان کے یہاں یہ روایت موجود ہے, ہمارے یہاں بھی مختلف طرق سے ہے لیکن ان کے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اب بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں اچھا اخلاق پیش کرے تو کیا ہوگا, وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے تاروں میں سے بجلی گزرتی ہے. اچھا, تاروں میں سے بجلی گزرتی ہے. یہ زین بھائی کی تعبیر ہے لیکن رسول اللہ نے یہ بیان نہیں فرمایا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس دن لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے, لغزش ہوگی, اس دن یہ آرام سے اور سکون سے گزر جائے گا. اب جب آپ نے یہاں بیان کر دیا, اب آپ اس کو مزید کھول سکتے ہیں, اس کی مزید شرح کر سکتے ہیں, اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ اب آپ بیان کر سکتے ہیں پل صراط کیا ہے. ٹھیک ہے اب جیسے جی. آغا فدا, آغا کیا ہوا, عبارت نہیں مل رہی آغا. سارے اردو آیا ہوا ہے, چھوڑ کر عربی ہے. آغا آپ نے کون سی پی ڈی ایف کھولی ہے, جو آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے کھولی ہے؟ اچھا, میں اگر جیسے وہ حدیث ہے تو آیت ہے فقیبون ان کو روکو انہم مسئولون, کچھ سوال کر حسن بس چھوڑ دیں. چلیے بھائی, پل صراط کے حوالے سے روایتیں بیان کیجیے. کیا پل صراط کے حوالے سے سنتے ہیں, بیان کیجیے, بسم اللہ. پل صراط سے آپ نے بتا دیا کہ اگر اچھا اخلاق پیش کرو گے تو آپ پل صراط سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں دو چیزیں بیان کرنے والی ہے. یا تو بتائیے اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں, یا تو بتائیے پل صراط کسے کہتے ہیں. پل صراط پہلے بتائیے ہے کیا, اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ. جی اخبار میں روایت ہے, جی. امام سے پوچھا گیا کہ پل صراط ہے کیا. پل صراط بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. تو امام نے کہا کہ بات یہ پل صراط یہ ہے کہ روایت کا مفہوم کہ اس طرح ہوگا وجوب, یعنی خدا بند عالم کی ذات, اس طرح ہوگا امکان یعنی مخلوق کا. جس نے ہمیں وہ سمجھا وہ بھی پل صراط سے گیا, یعنی جس نے ہمیں خدا سمجھا وہ بھی پل سے گیا, جس نے ہمیں اپنے جیسا سمجھا وہ بھی گیا. بیچ میں جو یہ ہماری. اچھا دیکھیے, یہ تو بیان کیا انہوں نے باطنی مانا, صحیح ہے. اس کے علاوہ کچھ روایتوں میں ولایت امیر المومنین کو بھی پل صراط کہا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ باطنی مانا ہے. لیکن ابھی اب بات کریں ظاہری مانا کے اعتبار سے پل صراط ہے کیا, اور کوئی بتائے گا بھائی جس کے ذہن میں روایت ہو پل صراط کے اعتبار سے؟ ایصال ثواب کی آپ لوگ مجلس سے پڑھتے رہتے حضور, اگر آپ لوگوں کو پل صراط کا نہیں پتا تو کیا پتا, آپ لوگوں کو کیا پتا؟ آسان دیکھیں, پہلے تو نام سے سمجھے, کہا جا رہا ہے پل. پل کسے کہتے ہیں, کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ایک پہلے اس میں چڑھائی ہوگی, ایک سیدھا رستہ ہوگا, ایک ڈھالان ہوگی. پل صراط بھی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور روایت کے مطابق پل صراط کی مسافت 3000 سال کے برابر ہے. صحیح ہے, چڑھائی 1000 سال, پھر سیدھا رستہ 1000 سال, پھر نیچے اترنے کا 1000 سال. یہ پل جو بنا ہوا ہے جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے, مذاق مستی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹہلتے ٹہلتے کہیں سے بھی نکل جائے. جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. دو باتیں. تیسری بات, امتحان کے اوپر امتحان ہے. بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم. ٹھیک ہے, جہنم کے اوپر بنایا تو گرم تو ہوگا. صحیح ہے, یہ تین باتیں ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک اور امتحان, بنایا بھی اندھیرے میں, روشنی میں نہیں بنایا. صحیح ہے, یہ ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے, تو وہ ایک جگہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے, بیان کر رہے تھے کہ پل صراط ایسا پل ہوگا جہاں سے گزرنا ہوگا, 1000 سال تک چلنا ہے, اور بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہا کہ قبلہ یہ تو نہ ہونے والی بات ہوگی. ٹھیک ہے, اگر گزارنا نہیں تھا تو اگر پہلے ہی اللہ کو یہ کرنا تھا تو ایسے ہی جہنم میں پھینک دیتا میں. صحیح ہے, یہ پل بنانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن خیر, ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. ایک اور امتحان کیا بیان کیا کہ یہ اندھیرے میں ہوگا. اچھا, اب ہر گزرنے والے کی کیفیت الگ ہوگی. یہ جو بیان کیا کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک, تو کیا یہ سب کے لیے باریک ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے یہ پل ایسا ہوگا کہ جس میں آرام سے وہ چل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اندھیرے میں سب کے لیے اندھیرے میں ہوگا؟ نہیں. روایت کے جملے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پل صراط پہ چلیں گے تو ان کو دور دور تک اپنا ہی نور دکھائی دے گا اور وہ آرام سے چلتے ہوئے گزر جائیں گے. کچھ لوگوں کو اپنے بالفرض صرف اپنے جو ہے وہ کچھ قدموں کے قریب جو ہے وہ اتنا نور نظر آئے گا. کچھ لوگوں کو فقط اپنے قدم نظر آئیں گے, کچھ لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, اندھیرے میں گرتے پڑیں گے اور جو ہے وہ آگے پہنچ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی حالت یہ. پھر پل صراط پر گزرنے والوں کی کیفیتیں بھی الگ الگ ہیں. ایک روایت میں مولانا بیان فرمایا پل صراط سے گزرنے والوں کی 4 کیفیتیں ہوں گی. ایک کے بارے میں فرمایا
کل برق کے، کیسے گزریں گے؟ بجلی بجلی کی طرح. یہ برق ویسے ہی نکلا ہے، اسی سے نکلا ہے، براق سے. رسول اللہ معراج پر گئے تھے، براق پر گئے، صحیح، سمجھانے کے لیے گویا بجلی سے بھی تیز رفتار سے رسول اللہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ جو پولیس رات سے گزریں گے بجلی کی طرح، ادھر قدم رکھا اور دوسرا قدم جنت کے دہانے پر. جی اچھا اچھا، آپ بیان کریں اپنے اعتبار سے. آپ الیکٹرک ٹرین بیان کرتے تو الیکٹرک ٹرین بیان کریں. شاید ابھی تک ٹیکنالوجی میں آپ کے پاس الیکٹرک ٹرین سے زیادہ کوئی چیز تیز نہیں ہوگی، صحیح ہے، لیکن رسول اللہ نے لفظ، امام نے لفظ استعمال کیا کل برق کے، تیزی کے ساتھ، بجلی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انسان گزرے گا. پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں بیان فرمایا کہ کس طریقے سے کچھ لوگ گزریں گے. قادو الفرس، گھوڑا جیسے دوڑتا ہے، جتنی وہ اس کی رفتار ہے کچھ لوگوں کی اتنی رفتار ہوگی. ایک روایت میں بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نارمل جیسے انسان چلتا ہے ٹہلتے ٹہلتے بالکل ایسے ہی پہنچے گا. اور ایک روایت کے مطابق گرتے پڑتے، کبھی گر رہے ہوں گے پھر اٹھ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پل صراط ایک ایسا پل کہ جس پر مختلف چوکیاں بنائی ہوئی ہے. صحیح ہے، نماز کی چوکی، روزے کی چوکی، حج کی چوکی، صحیح ہے، یہ جو ہے وہ مختلف چوکیاں بنی ہوئی ہے. ہر جگہ سوال ہے، نماز کا سوال ہوا، نماز میں نمبر پاسنگ مارکس ہے تو آگے جاؤ ورنہ پھر نیچے جاؤ. اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے بعض روایتوں میں 50 جگہ روکا جائے گا. ٹھیک ہے، 50 موقف ہوں گے، وہاں پر روکا جائے گا، ہر ایک جگہ سوال ہوگا. آخری چوکی ولایت امیر المومنین کی یا اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی چوکی، وہاں اگر انسان گرا تو پھر گر گیا، اس کے بعد پھر اوپر آنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. صحیح ہے، تو یہ جی 49 سوالوں میں امکان ہے، 50 ہاں، آخری سوال میں کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ کسی طریقے سے انسان بچ جائے. ولایت پر کوئی کمپرومائز، کوئی سودا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ خطبہ بیان ہو رہا ہے، آپ شرح کر رہے ہیں، یہاں پر چاہیں ولایت امیر المومنین کی بات آئی فوراً ولایت کے حوالے سے کوئی روایت پڑھے اور لوگوں کو جگہ کے رکھیں اور اپنے اعتبار سے اس کو بیان کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی آپ نے پل صراط کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کر دی. اچھا، ایک اور روایت میں یہ جو میں نے بیان کیا کل برق بجلی کی رفتار سے، ایک روایت میں بیان کیا گھوڑے کی رفتار سے، ایک روایت میں بیان کیا کہ بالفرض ٹہلتے ٹہلتے جس طریقے سے لوگ جائیں گے اس طریقے، علیکم السلام، بالکل اس طریقے سے جائیں گے. ایک میں گرتے پڑتے. ایک روایت میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، روایت کے جملے. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ جنت کے دہانے پر پہنچیں گے تو فرشتے سوال کریں گے کہ اتنا جلدی آ گئے، کیونکہ ابھی باقی لوگ پل صراط کو عبور کر کے پہنچے نہیں ہوں گے، یہ پہنچ چکے ہوں گے. اتنا جلدی آ گئے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. پل صراط عبور کر لیا تو سامنے سے کہیں گے کون سا پل؟ جہنم نہیں دیکھی؟ کون سی جہنم؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب نہ پل صراط دیکھا نہ جہنم دیکھی، اتنا برق رفتاری سے آ گئے کہ جنت کے دہانے پر پہنچے. تو فوراً پوچھیں گے فرشتے تم کون سی امت سے تعلق رکھتے ہو؟ کہیں گے ہم امت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں. تو امت محمدی میں ہو کر تم ایسا کون سا کام کرتے تھے کہ نہ تمہیں پل صراط کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا نہ تم نے جہنم کو دیکھا. دیکھیے جہنم میں جانا اور ہے، یہ الگ عذاب ہے. جہنم کو دیکھ کر خوف کھا جانا یہ ایک الگ امتحان ہوگا. صحیح ہے، آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا رکھ دے بندہ اور اس کو آگ میں جلا دے، صحیح ہے، تو ایک آپ کو آگ میں ڈالا نہیں ہے، لیکن یہ ایک انسان کے لیے خود ایک ڈرا دینے والا اور خوفناک ایک مرحلہ ہوگا کہ کسی کو جلتے ہوئے دیکھ لے. تو فرشتے اسے کہیں گے کہ تم کیا کرتے تھے ایسا کہ تم نہ تم نے جہنم دیکھی نہ تم نے پل صراط دیکھا. تو فوراً پلٹ کر کہیں گے کہ ایک لفظ ہے روایت میں یستحی، کہ ہم حیا کرتے تھے. صحیح ہے، یعنی ہم پروردگار عالم سے حیا کرتے تھے. حیا کسے کہتے ہیں؟ مولا کا فرمان ہے ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. صحیح ہے، مجمع میں تو ہر مولوی متقی بنتا ہے، صحیح ہے، مجمع میں مولوی سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ تنہائی پاک ہو تو پھر مانے ہم. صحیح ہے، حیا کرتے تھے. بعض لوگ آپ دیکھیں گے بہت بے باک ہوتے ہیں، مجمع میں بھی گالی دیتے ہوئے چکتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ان میں حیا نہیں ہے. صحیح ہے، یہ چیز اس میں، یہ صفت نہیں ان میں. ٹھیک ہے، اب اس طریقے سے آپ اس کو اگر بیان کرنا چاہیں تو بیان کریں. وہ انہوں نے دو کام بیان کیے کہ ہم دو کام بیان کرتے ہیں، ایک ہم حیا کرتے تھے، صحیح ہے، پروردگار عالم کی نسبت سے، اور دوسرا جو کچھ پروردگار عالم نے دیا ہے ہم اس پر راضی رہتے تھے. جو پروردگار عالم نے ہمیں ہمارے لیے تقسیم کیا ہے ہم اس پر راضی رہتے تھے، یعنی آسان الفاظ میں ہم قناعت کیا کرتے تھے. صحیح ہے، اب قناعت کے حوالے سے آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر قناعت کے حوالے سے ایک دو باتیں بیان کر سکتے ہیں. ہاں، قناعت یعنی جو کچھ پروردگار عالم نے دے دیا ہے اس پر راضی رہ جانا، اس کو کہتے ہیں قناعت. صحیح ہے، اب اس حوالے سے مشہور و معروف روایت جناب ابوذر اور جناب سلمان والی روایت
کتنی مشہور و معروف روایت ہے کہ جناب سلمان نے دعوت کر لی, آؤ ابو ذر گھر پہ کھانا ہے, آ جائیں. جیسے فدا صاحب ابھی زین الحسین صاحب کو کہہ رہے تھے آ جانا مسجد میں کھلاؤں گا, صحیح ہے. تو اب وہ جناب سلمان نے بلا لیا, آ جاؤ ابو ذر دعوت ہے. اب دیکھیے پرانے زمانے کی دعوتیں ہوا کرتی تھی اور مخلصی ہوا کرتی تھی اس میں, صحیح ہے. بھلے مفلسی کا زمانہ تھا لیکن مخلصی ہوتی تھی ساتھ میں, صحیح ہے. تو اب جناب سلمان نے بٹھایا دسترخوان پہ ابو ذر کو, اور جب دسترخوان پر بٹھایا تو سامنے کیا رکھ دیا, نہ روٹی رکھ دی, سوکھی روٹی رکھی, کھاؤ ابو ذر. جناب ابو ذر نے لقمہ لیا لیکن ساتھ میں ایک جملہ کہا سلمان اگر ساتھ میں نمک ہو جاتا مزہ آ جاتا, صحیح ہے. خواہش بھی اور فرمائش بھی کی تو نمک کی, صحیح ہے. کتنی مفلسی اور کتنا جو ہے وہ قبول کیا ہے, کس درجے کی قبولیت ہے کہ دوست نے دعوت کی ہے تو روٹی کے ساتھ فقط نمک مل جاتا تو مزہ آ جاتا, جو کہ معمولی شے ہے, صحیح ہے. نمک مل جاتا تو مزہ آ جاتا. جناب سلمان نے کہا ٹھہرو ابو ذر ابھی لے کر آتے ہیں. باہر نکلے اور اس کے بعد کہیں سے نمک لے کر آئے, اپنا برتن کسی کے پاس گروی رکھوایا اور آ گئے, اور اس کے بعد جناب ابو ذر کے سامنے نمک رکھا اور کہا کھاؤ ابو ذر. جناب ابو ذر نے روٹی اور نمک مزے لے کے کھایا, اور اس کے بعد جب ختم ہو گیا تو جناب ابو ذر نے ہاتھوں کو اٹھایا اور شکر کیا, اس پروردگار عالم کا شکر جس نے ہمیں قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بس جیسے یہ جملہ کہا جناب سلمان نے کہا ابو ذر ٹھہرو, قناعت کہاں کی, اگر قناعت کر لیتے تو مجھے اپنا برتن گروی نہیں رکھوانا پڑتا, صحیح ہے. وہ معیار تھا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جناب ابو ذر کانے نہیں تھے, لیکن معیار وہ تھا قناعت کا جناب سلمان کی نگاہ میں کہ ابو ذر اس قناعت تک پہنچے نہیں, صحیح ہے, اور کہا کہ نمک مل جائے تو مزہ آ جائے. حالانکہ ہم کہیں گے بہت ساری چیزوں سے انہوں نے اس دعوت میں قناعت کی ہے, صحیح ہے, کوئی ایسی فرمائش نہیں کی. کانے تھے لیکن جناب سلمان کے اعتبار سے کانے نہیں تھے, قناعت کے اس منزل پر نہیں اترے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ بیان کریں اس میں, اور مختلف روایتیں آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں, صحیح ہے. تو اب پل صراط کی آپ نے بات کی کہ پل صراط کیا ہے, جی اردو میں لیں گے یعنی اپنے خرچے کو مینٹین کرنا, مطلب کم کرنا, جو ہے اس پر راضی رہنا. بس اگر آپ کی تنخواہ 15,000 روپے نا تو 15,000 میں وہ گزر بسر کر لے گا, دوسروں کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, صحیح ہے. دوسروں سے جا کے مانگے گا نہیں, نہ مانگے گا نہ زبان پر شکوہ آئے گا. بعض لوگ شکوے شکایت کر دیتے ہیں, ہم ہی ملے تھے پروردگار عالم کو, ہمیں نقصان ہو گیا, ٹھیک ہے, یا ہماری جو ہے وہ تنخواہ کم ہونی تھی, صحیح ہے. بعض لوگ شکوے شکایت کر دیتے, یا بعض لوگ جا کر ہاتھ پھیلا لیتے تھے. یاد رکھیے گا روایت میں جہاں مومنین کے لیے مدد کرنے کا کہا گیا ہے وہاں دیگر مومنین کو کہا گیا خبردار, مومن اگر ہوگا تو ہاتھ نہیں پھیلائے گا, کبھی کسی کے آگے جا کے مانگے گا نہیں, جا کر یہ مومن نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, عجیب عجیب روایتیں. خیر, تو اب رسول اللہ نے بیان فرمایا جو کوئی اس مہینے میں اچھا اخلاق رکھے, اچھا رویہ رکھ لے تو وہ پل صراط سے گزر جائے گا. یہ پل صراط سے گزرنے کے لیے کافی ہوگا, وہ پل صراط جس دن لوگوں کے اس پر قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے, صحیح ہے. اب جب بات آتی ہے اخلاق کی تو انسان بولتا ہے کس سے اخلاق پیش کرے, کس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. تو بہت سارے آپ بیان کریں گے, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, دوست یار ہیں, یہ سارے تو لوگ ہیں, ان سے تو اخلاق سے پیش آنا ہی آنا ہے, صحیح ہے. دیکھیے میں نے بیان کیا تھا ماہ رمضان بعض لوگوں کے لیے جیسے رحمت کا ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کے لیے عذاب کا مہینہ ہوتا ہے. ان کے لیے روزہ رکھنا, اللہ اکبر, روزہ رکھنا ہے. تو اب ان کے شر سے ان کے ماں باپ, ان کے ماں بہن, جتنی مائیں بہنیں, جتنے بھائی بہن ہیں, وہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا, ٹھیک ہے. میں نے بیان کیا تھا کئی ایسے لوگ ہیں, میں خود جانتا ہوں, جدھر روزہ شروع ہوا گھر والوں نے کہا بھائی کمرے میں ہی رہو, باہر نہیں آنا, افطار تک مصلی لو, اندر ہی نماز پڑھنی ہے, باہر نہیں آنا. اے سی چل رہا ہے 16 پر, روم پورا ٹھنڈا ہوا ہے, جب تک افطار نہ ہو جائے باہر نہیں آنا, کیونکہ پتہ ہے اگر یہ باہر آ گیا تو اس کے بعد ماہ رمضان میں شیطان آزاد ہو گیا, صحیح ہے, اور اس کے بعد پھر جینا حرام کر دے گا اگر یہ باہر آ گیا کمرے سے, کیونکہ اس کا اخلاق برا ہے, صحیح ہے. روزہ صرف آپ کا نہیں حضور, روزہ سب کا ہے. پیاس صرف آپ کو نہیں لگتی, پیاس سب کو لگتی ہے. بعض لوگ پیاس پر کنٹرول نہیں کر سکتے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا صاحب پیاس چھوڑیے, کھانا وانا چھوڑیے, بس ماوے کی اجازت دلوائیں ہمیں, صحیح ہے. یہ چلتا رہنا چاہیے, صحیح ہے. یہ سگریٹ مل جائے بس, اس کے بعد آپ ایک دن کیا کنٹینیو 3 دن روزے رکھوائیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ماوا چلتے رہنا چاہیے. یہ جو ہے وہ بعض لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے, صحیح ہے, منہ میں کچھ نہیں ہے, صحیح ہے. نشہ جو کرتے ہیں ان کی عادت لگ جاتی ہے. خیر, پیاس سب کو لگتی ہے, احساس سب کا کرنا چاہیے, صحیح ہے. 4 مسئلے بھی تھے نا شاعر کے بڑے اچھے, کہ تیز گرمی ہو تو رمضان کے روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے, شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں, صحیح ہے. تو دوسروں کا بھی احساس کرے انسان,
ہاں یہ ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا. یہ نہیں 4 مسئلے نہیں پوچھوں گا میں پیپر میں آپ سے. اچھا ویسے ہی کہہ رہے ہیں تیز گرمی ہو تو رمضان میں روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں. صحیح ہے. تو اب ان لوگوں کے ساتھ تو اخلاق سے پیش آنا ہی آنا ہے. صحیح ہے. بعض لوگ کہیں نہ کہیں ان کی لیکنگ ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں کمی چھوٹ جاتی ہے. بالفرض باہر والوں سے بڑا متقی اور تقوی کے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن جب گھر میں آئے تو ان سے بڑا کوئی جلاد نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گھر والوں کا بڑا خیال ہوتا ہے, باہر نکلے تو پھر جو ہے وہ گالم گلوچ شروع ہو گئی. صحیح ہے. دونوں طرف اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. صحیح ہے. چلیے آگے. اب کن سے اخلاق سے پیش آنا ہے؟ رسول اللہ نے جو ہے وہ ایک شک بھی آگے بیان فرمائی, سنیے. ومن خفف فی هذا الشهر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابا. فرمایا جو کوئی بھی اس مہینے میں اپنے ماتحت سے نرمی کرے گا. ماتحت کسے کہتے ہیں بہن بھائی؟ نیچے فلور پہ رہتے ہیں آپ, سیکنڈ فلور پہ رہتے ہیں, وہ فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں. ہاں جو آپ کے انڈر میں آتے ہیں. صحیح ہے. آپ کی بلڈنگ کا چوکیدار. صحیح ہے. آپ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی یا میڈ کہہ لیجیے, وہ کام کرنے والی, یا بالفرض جو ہے وہ آپ کے اہل خانہ جو آپ کے زیر کفالت آتے ہیں, یا آپ کہیں پر بالفرض باس ہیں, آپ سیٹ ہیں, آپ کے انڈر میں 100 امپلائیز آتے ہیں. یہ سارے کے سارے آپ کی کیا ہے ماتحت ہیں. ان سے نرمی سے پیش آئیں. خاص طور پر بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے ساتھ تو جو ہے وہ سارے آسائش و آرام ہونے چاہیے, لیکن یہ ماتحت فیکٹری چل رہی ہے تو بھائی کچھ بھی ہو جائے روزہ افطار کرو نہیں کرو یہ کام کر کے دن ہے. صحیح ہے. وہ کہا جاتا ہے نا, وہ غلط نہیں کہا جاتا کسی اعتبار سے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ مسلم آر دا ورسٹ ریلیجن. اسلام بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان بدترین قوم ہے. یہ ایسا ہی ہے بالکل. آپ دیکھیے مسلمان ماہ رمضان میں احساس نہیں کرے گا. آپ ایک بائک جو ہے وہ اس کے برابر سے لے کے گزر جائیں تیزی سے, یا اسے آڑے کھڑے ہو جائیں, وہ آپ کو 2 لگائے گا یا گالی دے گا 2. صحیح ہے. ماہ رمضان میں دے گا, عام مہینوں میں نہیں دیتا. صحیح, کیونکہ روزہ لگا ہوا ہے اس لیے جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا. اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی نہیں کرے گا. لیکن یہ انگریز ہے نا, تو وہاں اپنے مذہب کی دھرم کی جو ہے نا نیت کر کے آتے ہیں کہ ہم وہاں کو کچھ نہیں کھاؤں کیونکہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہم جو زیادہ آپ کھا رہے ہیں. صحیح بات. مسلمان وہ کیا سوچ کیا تھا کہ مسلمان بنا ہے تو وہاں اسلام فالو کر رہے ہو. یہاں تو ہندو سے زیادہ مسلمان کھا رہے تھے. ارے وہ بات ہے ہندو نے کیا تھا اسلام دیش کے بات ہے. احترام کرتے جا رہے ہیں اپنے نیت ہوتا نا ایک اس حوالے سے کہ جو ہے وہ 2 افراد تھے بیچارے, بھٹک گئے کہیں صحرا میں, اور جو ہے وہ بھوک سے حال میں ڈھال ہو گئے, اور دونوں جو ہے وہ پہنچے ایک چرچ کے قریب. چرچ کے قریب پہنچے, کہا یہاں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نہیں معذرت چرچ نہیں تھا, دونوں تھے عیسائی, اور جو ہے وہ پہنچ گئے مسجد کے قریب. صحیح ہے. تو اب وہ کہا کہ یہ تو جو ہے وہ یہاں پر مل جائے گا کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے, لیکن ہم اپنے آپ کو عیسائی نہیں بتاتے, ہم اپنے آپ کو کچھ اور شو کرتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ بھائی میں اپنے آپ کو ہندو شو کرتا ہوں. صحیح ہے. ایک نے کہا میں مسلمان شو کرتا ہوں. صحیح ہے. اب دونوں اندر چلے گئے. اس نے پوچھا مولانا صاحب نے, کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو ایک نے کہا میرا نام مکیش ہے. اچھا مکیش صاحب, ان کے لیے کھانا لائے بھائی, کھانا لگوایا ان کے لیے, آپ کھانا کھائیں بسم اللہ. تو آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام احمد ہے. بس احمد صاحب آئیے, آپ کا تو روزہ ہوگا, ماہ رمضان چل رہا ہے, بیٹھیے ہمارے ساتھ آپ. صحیح ہے. آپ ہمارے ساتھ گفتگو کریں, اس کو کھانا کھانے دیں. صحیح ہے. تو بعض اوقات جھوٹ بھی بھاری پڑ جاتا ہے. صحیح ہے. پھنس گیا بیچارہ. صحیح ہے. تو اب ماتحت سے نرمی کرنا, اگر تم نے اپنے ماتحت سے جو تمہارے انڈر میں آتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کر لی, پروردگار عالم حساب و کتاب میں تمہارے ساتھ نرمی کر لے گا. یہ جو ہم دعاؤں میں کرتے ہیں, دعا کا مفہوم جو کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ پالنے والے تو جب قیامت میں ہمارا حساب و کتاب لے تو عدل سے کام مت لینا بلکہ فضل سے کام مت لینا. اگر وہ عدل پر آ گیا مشکل ہے. پھر ایک اگر آپ نارمل سی مثال ہے, سیدھی صاف مثال ہے سامنے کی, اگر ایک کمپنی کا باس اس کے سامنے 2 بندے ہو,
اس کو پتا ہو ایک بندہ یہ گپلے کرتا رہتا ہے, چوری کرتا رہتا ہے, وہ کیا کرے گا, اس کے ساتھ بڑا شدت کے ساتھ حساب لے گا. ہاں بھائی یہ پیسے دیے تھے تمہیں, کہاں کہاں خرچ کیے, اچھا یہ 10 روپے بچے یہ کہاں خرچ کیے, صحیح ہے, وہ اتنا بھی حساب لے گا. اور وہ جو دوسرا بندہ تھا, وہ جو کمپنی کو فائدہ پہنچاتا ہے, ایماندار بندہ ہے, اس کے ساتھ کیا کرے گا, اس کے ساتھ جو ہے وہ کہے گا, اس کو پتا ہے اگر اس نے اپنے کمپنی کے اکاؤنٹ سے 50 چائے بھی پلائی ہے نا لوگوں کو, وہ کہے گا ٹھیک ہے, گپلا تو نہیں کرتا ہے, تو ایماندار ہے نا, صحیح, جانے دو. صحیح ہے, قیامت میں بھی یہی ہے. عدل سے اگر کام لینے پر آیا, ایک ایک سوئی کا حساب, ایک ایک چاول کے دانے کا حساب, کہاں گیا وہ, اس کا حق کیوں نہیں دیا, ٹھیک ہے, فلاں نماز کیوں نہیں پڑھی, نماز پڑھی تو اول وقت پر کیوں نہیں پڑھی, ہم نے وقت دیا تھا تو کیا ہو گیا, کیا تمہارا یہ دلے کرنا حقیر میں سمجھ میں نہیں آتا, حقیر جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا. عدل سے کام لینے پر آیا تو سب ہو گئے, ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں پالنے والے فضل سے کام لینا. صحیح ہے, کینوں کی پیٹی ہوتی ہے نا, 50 اچھوں کے ساتھ 5 برے بھی نکل جاتے ہیں, جانے دو, نکال دو, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے, جیسے ہم روش اپنے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں, ہاں وہی روش ہوگی, بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے, ابھی جو میں نے بیان کیا 50 موقف ہوں گے, 50 جگہ روکا جائے گا, اور مولا کا فرمان ہے ہر جگہ 1000 سال کے لیے روکا جائے گا. تو پھر مولانا نے آیت بیان کی قرآن کی کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. صحیح ہے, تو اب 50,000 سال اب لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کتنا جلدی وہاں سے فری ہوتے. فضل کا معاملہ ہے, پروردگار ٹھیک ہے جانے دو, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جہاں پر عدل کی بات ہو گئی روک لو انہیں. حساب و کتاب کے معاملے میں روایت کے جملے دیکھیے, میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب نامہ اعمال تو پہلے مل چکا ہے, لوگ پڑھ چکے ہیں, حال کیا ہونے والا ہے سب کچھ ہے. حساب و کتاب کے لیے جب نام لیا جائے گا نا, فلاں ابن فلاں زین الحسنین ابن محمد باقر حاضر ہو جائیں حساب و کتاب کے لیے, تمہارا حساب و کتاب ہونے والا ہے. دیکھیے تو اس وقت کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پروردگار عالم سے کہیں گے, جب دیکھیں گے نام لیا جا رہا ہے تو نام لینے پر جو ذلت پیش آئے گی, لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جائے گا, وہ کہیں گے پالنے والے ہمیں اپنا انجام پتہ ہے, ہمیں اٹھا کر جہنم میں ایسے ہی پھینک دے, ہمیں حساب و کتاب دینے نہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. تو اب ماتحت سے نرمی بڑا ضروری ہے. دنیا بھر کو راشن بانٹتے پھر رہے ہیں, جو اپنے اسٹاف میں کام کرتے ہیں بیچارے ان کو ہی نہیں دیا. دنیا بھر کی NGOs میں افطاریاں کروا رہے ہیں, سحریاں کروا رہے ہیں, جو اپنے انڈر میں کام کرنے والا بیچارہ چوکیدار ہے, اس کے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. یا دنیا بھر میں بانٹتے پھر رہے ہیں اپنا سگا بھائی, صحیح ہے, جو زیر کفالت آتا ہے, صحیح ہے, یا اس کے بعد ابھی کچھ نہیں ہے, محتاج ہے, اسی کو نہیں پوچھ رہے. لا صدقتا وذو رحم محتاجون, صدقہ ہوتا ہی نہیں جبکہ خونی رشتہ دار محتاج ہو. جی دور روشنی تو دے رہے ہیں, ہاں قریب میں دے رہے, جی بالکل بالکل ایسا ہی, اچھی تمثیل ہے. روایت نام یہ آئی ہے کہ جو روایت کی جملے کہ جو لوگ دنیا میں ایک آدمی کو پست ترین آدمی سمجھتے ہیں, لیکن پست ترین آدمی ہے, وہ بھی قیامت کے دن 70 آدمیوں کی شفاعت کر کے لے گئے. لیکن پروردگار میرے خاطر چھوڑ دے, یعنی مومن اب میرے خاطر چھوڑ دے, چھوڑ دے گا. دیکھنے پہ کہا بیٹا نا آپ کی شفاعت نہ کرانا. سید ہے آپ ماشاءاللہ سے, نہیں آپ کا تو راج ہوگا بھائی قیامت میں یار, آپ سید ہیں, آپ تو آپ ٹینشن نہیں لیں, آپ جنت میں گئے, آپ جنت میں گئے تو دادی کے ساتھ, جہنم میں گئے تو نانی کے ساتھ. دونوں جگہ رشتے دار ہیں. اچھا, ماتحت کے ساتھ نرمی کرنا. روایت کے جملے ہیں کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد, خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں اس چیز کا انتظام کرتے تھے. آپ دیکھیں گے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ویسے ہی آپ کو عفو و درگزر معاف کرنا ویسے ہی ملے گا, لیکن ماہ رمضان المبارک میں خاص اہتمام ہوتا تھا. جب مولا کے جتنے غلام, جتنے کنیزے, جتنے خدام کام کرنے والے ہوتے تھے, وہ اگر بالفرض کوئی غلطی کر دیتے تھے تو روایت کے جملے ہیں کہ مولا انہیں کچھ کہتے نہیں تھے, اپنے پر لکھ لیا کرتے تھے, تنبیہ بھی نہیں کرتے تھے. تنبیہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, آپ آسان لفظ میں کر لیں, ڈانٹتے بھی نہیں تھے, صحیح ہے, چھوڑ دیتے تھے. ماہ رمضان المبارک جب ختم ہو جاتا تھا تو ان کو کہتے تھے یہ تمہاری غلطیاں تھی, میں نے تمہیں معاف کر دیا, میں نے تمہیں چھوڑ دیا. اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر کرتے تھے پالنے والے, جب میں نے معاف کر دیا تو تو بھی معاف کر دے, چھوڑ دینے. صحیح ہے, چوتھے امام کا طریقہ کار تھا. صحیح ہے جی.
اور وہ رشتے داروں کے ساتھ نیکی کریں، افطار کی دعوت دیں. اب میرے کراچی میں جو رشتے دار وہ دور دور ہے، اب میں افطاری لے کے کہاں جاؤں؟ کنگی تو جا نہیں سکتے، لانڈی جا نہیں سکتے، تو اس کے لیے کیا کروں؟ آگا بابا آدم کے زمانے میں تو نہیں جی رہے آگا. آگا بینک اکاؤنٹ ہے، ان کا اکاؤنٹ نمبر لے، پیسہ بھجوا دے، افطاری کر لینا، ختم ہو گئی بات. آگا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات ابھی اچھی بتائیے، بتا ہی دیا اگر ریکارڈ ہی نہیں آ آپ ایزی پیسہ کر دیں. آگا ایزی پیسہ کر دیں، صحیح ہے یو صاحب، ایزی پیسہ ہو جاتا ہے آج کل، نہیں ہوتا ہے. ہم نکاح رجسٹرار کی فیس ان کو ایزی پیسہ کرتے ہیں. آپ سب میرے پاس جمع کراؤ، میں پہنچاتا ہوں. ہاں حسن بھائی راشن پہنچ جائے گا آپ کو. آپ اگر پہنچانا چاہتے ہیں آپ یہاں پر مؤسسے میں پہنچا دیں، ہم پہنچوا دیں گے، ایڈریس دے دیجیے گا بس. ٹھیک ہے چلیے. تو اب اپنے ماتحت سے نرمی کرو، پروردگار عالم حساب و کتاب میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا. صحیح ہے، رسول اللہ کا بیان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، جو کوئی بھی اپنے ماتحت سے نرمی نہیں کرتا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. حرام. صحیح ہے، نہیں آ رہا اچھے سے پیش تم دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ، جنت ہی حرام، نہیں جاؤ گے جنت میں، ختم. صحیح ہے. اچھا اگلی بات آگے چلیے. ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقا. جو کوئی بھی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا، پروردگار عالم قیامت کے دن اسے اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا. صحیح ہے، دوسروں کو اذیت نہ دے کسی طریقے سے، خاص طور پر ماہ رمضان میں. اذیت فقط اور فقط چماٹ مارنا نہیں ہے، اذیت زبان سے بھی ہوتی ہے. گالی دے دی دو، یہ بھی زبان سے اذیت ہے. حسین بھائی ایسا ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے. ہاں زبان کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے. اب اس میں خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں گالم گلوچ وغیرہ لوگ کر دیتے ہیں. صحیح ہے، افطار ہو گیا، مسجد میں کھجوریں نہیں پہنچی، مسجد میں سموسہ نہیں ملا، مجھے چائے نہیں ملی ٹائم پر. صحیح ہے، گھر میں افطار وقت پہ نہیں ملا. صحیح ہے، حالانکہ گھر والوں کی غلطی نہیں ہے، بالفرض گیس چلا گیا تھا ان ٹائم پر، افطار تیار نہیں ہے، بندہ غصہ ہو گیا. صحیح ہے، گالم گلوچ کر دی گھر میں. گالی دینے کے حوالے سے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی. روایت کے جملے ہیں، چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابی سے مراد آپ یہ سمجھیے، روایت سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کلوز فرینڈ، بالکل امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، امام کا بالکل قریبی، ایسا کہ امام سے کبھی جدا نہیں ہوتا تھا، جہاں جاتے تھے امام کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، اتنا قریبی. اور امام کے ساتھ ایک دن جا رہا تھا، 3 افراد جا رہے ہیں، امام خود ہے، یہ امام کا صحابی ہے، علیکم السلام، امام کا صحابی ہے، اور صحابی کے ساتھ اس صحابی کا ایک غلام ہے، تینوں چل رہے ہیں. راستے میں کوئی چیز دیکھی، اس صحابی کو پسند آ گئی کہ جو ہے وہ یہاں سے چیز لے لیں. پرانا زمانہ تھا، ہوتا کیا تھا، جب سامان لے لیتے تھے تو پھر اس کے بعد وزن غلام اٹھایا کرتا تھا. صحیح ہے، وہ لے کر چلا کرتا تھا. تو اب اس نے جیسے ہی سامان لیا اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ ابھی میرا غلام سامان اٹھائے گا، مڑ کر دیکھا تو غلام تھا ہی نہیں، کہیں چلا گیا. اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے گوشے پر ایک جو ہے وہ لوگوں کا رش لگا ہے، تماشا ہو رہا ہے، کوئی وہ غلام وہاں پر کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا ہے، وہیں کھڑا ہوا ہے. یہ آوازیں لگا رہا ہے، یہاں سے چیخ چیخ کے بلا رہا ہے، لیکن وہ نہیں آیا. کچھ دیر گزری، وہ غلام بھاگتے بھاگتے آیا. اب بھاگتے بھاگتے آیا، اس نے سامان اس کی طرف جو ہے وہ غصے میں دیا، اور اس نے ایک اس کو گالی دی. صحیح ہے، گالی بھی کیسی دی؟ صحیح ہے، یعنی اس کو کہا، اب وہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، صحیح ہے، کہ آپ یہ سمجھیے کہ اردو زبان میں کہا کہ یہ حلالی نہیں ہے. صحیح ہے، یہ کہہ دیا. صحیح ہے، یہ کہہ دیا. تو امام نے فوراً اسے دیکھا اور امام نے کہا مفہوم بیان کرو، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا مولا تھا اس میں کہنے میں حرج بھی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا مولا یہ تو غیر مسلم ہے، غیر مسلم کا نکاح نہیں ہوتا، جب نکاح نہیں ہوتا تو یہ حلال زادے تو ہوئے نہیں. امام نے بیان فرمایا ہر قوم میں ایک خاص طریقے کا نکاح ہوا کرتا ہے. صحیح ہے، ہر قوم کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، لہذا تم کسی بھی قوم کے شخص کو ایسے نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ حلالی نہیں ہے یا حلال زادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر روایت کے جملے ہیں کہ ساری زندگی امام نے اس سے ملاقات نہیں کی. صحیح ہے، فقط ایک دفعہ گالی دینے پر. صحیح ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں گالی سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ تو نارمل سی چیز ہے. ہاں جی صحیح ہے. تو جو کوئی بھی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا، قیامت کے دن پروردگار عالم اپنے غیظ و غضب سے اسے محفوظ رکھے گا. روایت کے جملے امیر المومنین نے بیان فرمایا، خدا کی قسم
مجھ علی کے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے رات بھر کانٹے دار جھاڑیوں پر کھینچا جائے. ہاتھ پیر باندھ دو, رات بھر کانٹے دار جھاڑیوں پر مجھے کھینچتے رہو. یہ مجھے منظور ہے اس بات سے کہ میں پیغمبر اکرم کے سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہو, میں نے کسی کو اذیت دی ہو. صحیح ہے, یہ مجھے منظور ہے کہ رات بھر مجھے ہاتھ پیر باندھ کر کانٹے دار جھاڑیوں پر کھینچ لو, لیکن یہ بات منظور نہیں ہے کہ رسول اللہ سے اس عالم میں ملوں کہ میں نے کسی بھی طریقے سے کسی پر ظلم کیا ہو, چاہے زبان کے ذریعے سے, چاہے ہاتھ کے ذریعے سے, کسی بھی طریقے سے ظلم کیا ہو. علی اس بات کو پسند نہیں کرتا. آگے ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ, فرمایا جو کوئی بھی اس مہینے میں یتیم پر احسان کرے گا پروردگار عالم قیامت میں اس پر احسان کرے گا. صحیح ہے, یتیم کے ساتھ اگر اچھے سے پیش آئے تو پروردگار عالم قیامت میں اس پر احسان کرے گا. روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ایک وقال صادق علیہ السلام, چھٹے امام کا فرمان ہے, اذا بکل یتیم اہتز له العرش, جب یتیم روتا ہے عرش ہل جاتا ہے. صحیح ہے, یتیم گریا کرتا ہے, اگر کوئی اس کو رلا دے, صحیح ہے, عرش ہل جایا کرتا ہے. پروردگار عالم کی طرف سے فوراً آواز آتا ہے, من ھذا الذی یبکی عبدی, کون ہے جس نے اس میرے بندے کو رلایا, میرا وہ بندہ جس کے باپ کو میں نے اس کے بچپن میں لے لیا تھا, کس نے رلا دیا اسے؟ پھر پروردگار عالم اپنی عزت کی اور اپنی جلالت کی اور اپنے بلند مرتبے کی قسم کھا کر کہتا ہے, فرمایا جو کوئی بھی اس کو چپ کروا دے, اس یتیم کو, اوجبت لہ الجنہ, اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے. صحیح ہے, چپ کروا دے صرف. صحیح ہے, ایک شخص نے یتیم کو رلا دیا کسی کو, صحیح ہے, وہ بیچارہ بچہ رو رہا ہے دھاڑے مار کے, آپ نے دیکھا سر پر صرف شفقت سے ہاتھ رکھا, سینے لگایا, چپ کرا دیا, جنت واجب ہو گئی. صحیح ہے, کتنی سستی دے رہا ہے اللہ جنت. صحیح ہے, 2 آنسو بہانے پہ جنت دے دیتا ہے, کبھی یتیم کو احسان کرنے پر اللہ جنت دے دیا کرتا ہے. اب یہاں سے اگر آپ ربط دینا چاہیں تو امیر المومنین سے ربط دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں یتیموں کے ساتھ سلوک کیا. ایک روایت اور بھی پیش کی جا سکتی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, وہ مشہور و معروف روایت کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے, تو ایک قبر کے پاس سے گزرے, کہا دوڑتے ہوئے نکلو یہاں سے, فوراً تیزی کے ساتھ نکلو. سارے حواری جتنے بھی تھے دوڑتے ہوئے نکل گئے. کچھ عرصہ گزرا, اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواری تھے, تو آپ جانتے ہیں حواری خود تیزی سے گزر گئے. ٹھیک ہے, حالانکہ نبی خدا نے نہیں کہا. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں تیزی سے گزرے؟ کہا نبی خدا آخری بار بھی جب اس قبر کے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے کہا تھا تیزی سے گزر جاؤ کیونکہ اس پر عذاب ہو رہا ہے, ایسا نہ ہو عذاب ہمیں بھی لپیٹ میں لے لے. تو آج بھی ہم گزرے تو ہم تیزی سے گزرے. کہا نہیں, اس وقت عذاب ہو رہا تھا, اب رحمت برس رہی ہے. کہا وجہ؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا, اب دیکھیے 2 الگ الگ روایت ہے. ایک روایت میں کہ اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, ایک روایت یہ بھی ہے. ایک روایت بھی ہے کہ اس کا بچہ بالغ ہوا اور اس نے ایک یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لی ہے. صحیح ہے, رسول خدا کے ساتھ ایسا ایک واقعہ ہے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, بعید نہیں ہے. جی یتیم کو چپ کرانے کا بڑا ثواب ہے, کام کرتے سودا کروالا یہ کھڑا ہو جاتے ہیں, تھوڑی بار روز میت آتی ہے, یتیم رو رہے, کسی کا باپ مرا ہوا ہوتا ہے, کسی کا. صحیح, بالکل بالکل چپ کروائیں, دے گا پروردگار عالم جنت, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ یہ اقدام کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, کریں بالکل, جا کر چپ کروائیں. دعا کو چپ کرائیں. اچھا اگلا جملہ آگے بڑھے آگا. ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقا, فرمایا جو کوئی بھی اس مہینے میں صلہ رحمی کرے پروردگار عالم اپنی رحمت سے اسے متصل کر دے گا. صحیح ہے, آپ اپنے رشتہ داروں سے جا کر ملیے, ملاپ کیجیے, وصلہ سے نکلا ہے نا صلۃ الارحام, ملیے جا کر, پروردگار عالم کی رحمت آپ تک پہنچ جائے گی. سارا کھیل ہی حضور قیامت میں رحمت کا ہی ہے, سارا کھیل ہی رحمت کا ہے. پروردگار عالم نے اگر کسی پر رحمت کی نگاہ کر لی, ایک دفعہ رحمت سے دیکھ لیا, کہانی ختم ہو گئی, رحمت مل گئی اس کو. صحیح ہے, پروردگار عالم نے رحم کر دیا, بات تمام ہو گئی. صرف رشتہ داروں سے جا کر مل لیجئے, صحیح ہے, پروردگار عالم کی طرف سے رحمت مل جائے گی. اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے, رسول اللہ نے بیان فرمایا 2 قدم ایسے ہیں جو پروردگار عالم کو بڑے پسند ہے. صحیح ہے, ہم یہ قدم اٹھاتے رہتے ہیں, چلتے پھرتے رہتے ہیں. 2 قدم ایسے ہیں جو پروردگار عالم بہت پسند کرتا ہے. کون کون سے؟ عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں, وقت کی تنگی کی وجہ سے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. 2 قدم ایسے ہیں, کون کون سے؟ ایک وہ کہ جو نماز کی صفوں کو درست کرنے کے لیے بڑھتے ہوں. صحیح ہے, مسجد میں آپ ہیں 10ویں صف میں, آپ نے دیکھا آگے صفوں میں جگہ پڑی ہے, آپ نے سجدہ کو اٹھایا اور آگے بڑھتے چلے گئے آپ. صحیح ہے, اور آپ نے جا کر جگہ پر کر دی. یہ قدم اٹھانا اللہ کو بڑا پسند ہے جو نمازیوں کی صفوں کو پر کرتا ہے. اور دوسرا وہ قدم کہ وہ رشتہ دار جس سے قطع رحمی کی ہوئی ہے اس سے صلہ رحمی کرنے کے لیے وہ قدم اٹھ جائے, اس کے گھر کی طرف بڑھے, اللہ کو یہ قدم بڑا پسند ہے.
صحیح ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو, مفہوم بیان کرو, چاہے 1 سال کی مسافت ہی تمہیں کیوں طے نہ کرنی پڑے. 1 سال کا سفر کتنا ہوتا ہے حضور؟ 1 سال میں کتنا سفر کر لیں گے آپ؟ 365 دن. ہاں, کتنا سفر ہو جائے گا 365 دن میں. کہا اگر اتنا دور بھی جانا پڑے تمہیں صلہ رحمی کرنے کے لیے, جاؤ وہاں پر پہنچو. صحیح ہے, امیر المومنین کا فرمان ہے صلوا ارحامکم ولو بالسلام, صلہ رحم کرو چاہے سلام کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. رشتہ دار سے قطع تعلق نہیں کرو, یہ بہانہ ویلڈ نہیں ہے. مولانا صاحب انہوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے, ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے. صحیح ہے, یہ بہانہ ویلڈ نہیں ہے, یہ بہانہ نہیں چل سکتا.